خواتین و حضرات، فیلیئرس، ہماری زندگی کی ناکامیاں اور ان کے بارے میں جو احساسات ہمارے اندر اجاگر ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ایک سیریز آپ کے ساتھ گفتگو کی طے کیا کہ کریں، اور اس میں دو باتیں جو ہم نے ابھی تک آپ تک پہنچا دیں، لیکن اگلی چند باتیں جو فیلئر کے حوالے سے کرنی ہیں وہ شاید تھوڑی سی الگ ہیں اس ایسپیکٹ سے جو آپ نے ابھی تک فیلئر کے حوالے سے سنا۔ اس میں آج کی گفتگو میں آپ تک یہ پہنچانا مقصود ہے کہ فیلئر اتنا برا لفظ کیوں ہے اور اس کو ہم اپنی زندگی سے کیوں ہٹانا چاہتے ہیں، جبکہ ہم نے یہ بھی پہلے طے کر لیا کہ اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ تو نتار کے رکھ دیتا ہے ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو، یہ تو ایک طرح سے آپ کی جو امپیورٹیز ہیں ان کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ یہ تو وہ جو علامہ اقبال نے کہا کہ یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، تو پھر وہ آدمی سوچتا ہے کہ بھئی یہ تو عقاب کے بارے میں کہا ہے، میں کہاں سے عقاب ہو گیا، ہوتا تو پھر میں فیل ہی کیوں ہوتا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس میں جو پہلی بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ بنیادی طور پر لفظ فیلئر یا یہ احساس کہ میں کسی بھی معاملے میں کامیابی حاصل نہیں کر سکا، آپ کے ذہن پر انمٹ نقوش پیدا کرتی۔ اب وہ جو انمٹ نقوش ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں زندگی کے ان لمحوں سے کہ جہاں پر ایک بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہ کیفیت میں جس وقت کسی ماں کو یہ احساس دلایا جائے کہ وہ جینڈر ڈیلیور نہیں کر رہی جو سب کی ڈیمانڈ ہے، یا وہ ان توقعات پر پورا نہیں اتر رہی ایک ماں بن کر جو سب نے اس سے وابستہ کر رکھی ہیں، تو یہ جو احساس ہے پوٹینشل فیلئر کا اس ماں کے اندر انٹرا یوٹرائن لائف میں، اس زمانے میں جب بچہ اس کے رحم میں ہے، تو یہ وہ ٹائم ہے جہاں سب سے پہلے اس بچے کے لیے ہم دیکھتی ہے کہ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ تو اس بننے والی ماں سے کر رہے ہیں، لیکن جو اس کا امپیکٹ ہے وہ ان نیورل کنیکشنز اور نیورل ڈیولپمنٹل پروسیسز کے اوپر آئے گا، جس سے کہ اس بچے کا دماغ اور ذہن تیار ہو رہا ہے۔ اور اس کے بارے میں بے شمار ریسرچ ہے اب کہ جس وقت ایسی ماں جس کو یہ بتایا جائے کہ اس کے اوپر ارد گرد سب کی یہ توقعات ہیں کہ اس کے اندر اب جو بچہ پیدا ہوگا وہ ہوگا ایک خاص جینڈر کا، اور پھر وہ الٹرا ساؤنڈ کروانے جائے اور گائنیکالوجسٹ سے سوالیہ نگاہوں کے ساتھ دیکھے، اور پھر وہ دیکھے کہ وہ ایکسائٹمنٹ اور وہ ہیپینس جو ایک خاص جینڈر کے اناؤنس کو کرتے ہوئے ایک آبسٹیٹریشن کے چہرے پر ہوتی ہے وہ نہیں ہے، تو اب اس کے بعد اس کا یہ کہنا کہ فلاں جینڈر ہے یا نہیں ہے تو یا اگلی دفعہ بتائیں گے بے معنی ہو جائے گا، کیونکہ وہ باقی کہانی خود مکمل کرے گی اپنے ذہن میں، اور جیسے ہی وہ کہانی مکمل کرتی جائے گی ان ان کہے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے جسم میں وہ کیمیکلز پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے جو ناکامی کے وقت پیدا ہوتے ہیں۔ اور جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اب یہ پہلی دفعہ یہ کیمیکلز برین کی انٹرا یوٹرائن ڈیولپمنٹ فیٹس کی، یعنی آنے والے بچے کے لیے انٹروڈیوس ہو جائیں گے، اور یہ جو کیفیت ہے آپ ذرا سوچئے کہ یہ کس زمانے سے شروع ہو رہی ہے، اور اب وہ جو ایک خطرہ، ایک پاسبلٹیز، یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، کہیں اب نارمل نہ ہو جائے بچہ، اور اس قسم کی جو ہم شرطیں لگاتے چلے جاتے ہیں اس ماں کے اوپر، جس کا اب کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اپنی خوراک اور واک اور جو ڈاکٹر صاحب نے وائٹمنز لکھ دیے ہیں وہ کھائے، اس کے علاوہ اس کا کیا رول باقی بچ گیا ہے اس میں۔ تو وہ جو انوائرمنٹ ہم پرووائڈ کرتے ہیں ایکسپیکٹیشن کی ایک ایسے شخص سے جو اس کے اندر کوئی بھی تبدیلی نہیں لا سکتا اس بچے کے جینڈر کے حوالے سے، یہ پہلی انٹروڈکشن ہے فیلئر کی۔ اور کہیں ہم نے اپنے کلچر میں یہ بھی طے کر رکھا ہے کہ یہ تمام تر ذمہ داری ایکچولی ماں پر ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کرے کہ جینڈر کیا ہوگا، حالانکہ یہ ذمہ داری اسینشلی میل ذمہ داری ہے، یعنی جو جینڈر کی کنٹریبیوشن ہے میل انٹو اور فیمیل، یہ تو ان سپرمز کی بنیاد پر ہوتی ہے جو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے ایک میل،
تو یوں سمجھیے کہ امتحان ہے کسی اور کا، نتیجہ کوئی اور اناؤنس کر رہا ہے، نتیجہ کوئی اور سن رہا ہے، اور امتحان کسی اور کا تھا، اور وہ وہاں موجود ہی نہیں ہے اس موقع پر جہاں یہ الٹرا ساؤنڈ ہو رہا ہے۔ تو میرا مقصد آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ اس زمانے میں کی گئی غلطی کا خمیازہ اور وہ جو امپیکٹ اس کا ہے اس انٹرا یوٹرائن لائف میں فیٹس کے اوپر، یہ ابتدا ہے تصور فیلئر کی، ناکامی کے تصور سے جو ان کی انٹروڈکشن ہے، اور اس کے ساتھ جو ہیزرڈز ہیں وہ اب شروع ہو جائیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا کہ وہ جو خوف کے کیمیکلز پروڈیوس ہوتے ہیں، یا خوف کے وہ جو عناصر جنم لیتے ہیں ایک خاتون کے اندر، وہ اس بچے تک جا رہے ہیں، اور پھر اس کے ہاں جو نیورونل سرکٹس بن رہے ہیں برین میں، وہاں اندیشے، خوف، ہیزرڈز، یہ سارے سرکٹری کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ تو اب یہ بچہ ایک طرح سے عام باقی دنیا کے بچوں کی نسبت ابتدائی طور پر ہی جنگ ہار چکا ہے، اور اب جس وقت وہ دنیا میں آئے گا تو وہ ایک کانسٹنٹ فیئر کے ساتھ پیدا ہوا ہے، اپنی زندگی میں آلریڈی انٹروڈیوسڈ ہے ٹو فیلئر اور اس کے کانسیکوینسز۔ اب یہ شاید تھوڑی سی آپ کو مشکل بات لگ رہی ہو جو میں نے عرض کی ہے، اور عجیب بھی لگ رہی ہوگی کہ یہ کیوں کر ممکن ہے، لیکن ایسا ہے، اور یہ وہ تصور ہے جس کی بنیاد پر یہ گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بجائے اگر یہ تصور کہ ہر جینڈر جو دنیا میں آ رہا ہے یہ نیچر کی نیچرل سلیکشن اور چوائس کی بنیاد پر آ رہا ہے، اور اس کی ایک کنٹریبیوشن ہے، اس نے ایک رول کائنات میں پیدا کرنا ہے۔ درختوں نے کبھی اس کے اوپر ٹینشن نہیں لی، پھولوں نے، پھلوں نے کبھی ٹینشن نہیں لی، کسی جانور نے ٹینشن نہیں لی اس کی، اور اس کا ایک بیلنس 50-50 کا چلا آ رہا ہے جینڈرز کا۔ تو یہ انسانوں میں اب اس زمانے میں یہ خوف اور ناکامی کی فضا کیوں؟ یہ وہ سوال ہے جو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جس وقت آپ اپنی بچیوں کی پرورش کر رہے ہیں، پھر ان کو بیاہ رہے ہیں، اور جہاں بیاہ رہے ہیں وہاں پر جو لوگ موجود ہیں، ان سب سے پہلے ہسبینڈ، اور اس کے بعد پھر باقی تمام لوگ جو اس گھر میں موجود ہیں، کہ ایک بچی جس وقت کنسیو کرتی ہے، یا کنسیو کرنے سے پہلے ہی اس کے اندر جو ایک نیڈ آپ نے ڈیولپ کر دی ہے کہ یہ تمام تر رسپانسبلٹی اس کی ہے ایک بچہ پیدا کرنے کی، اور وہ بچے کے خاص جینڈر کا ہونے کی۔ یہ وہ بنیادی انٹروڈکشن ہے فیلئر کی، جو آپ کنٹرول کرتے ہیں اور پریونٹ کر سکتے ہیں کہ اگلی نسل جو آپ کے خاندان میں پیدا ہونے والی ہے اس کے اندر ناکامی کا خوف اس کے اندر موجود ہی نہ ہو۔ اور آپ ذرا سوچئے کہ جو نیورونل کنیکشنز بننے ہیں، جو سرکٹس بننے ہیں، وہ بہت حد تک ریڈیوس ہو جاتے، کم ہو جاتے ہیں جس وقت وہ کیمیکلز برین میں جاتے ہیں جو خوف کے کیمیکلز ہیں، اور وہ سرکٹس بننے کے امکانات برین کے بہت زیادہ بن جاتے ہیں، سینیپسز جنہیں ہم کہتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے اگر ایک بچہ اس انداز میں انٹرا یوٹرائن لائف گزارے کہ جہاں اندیشے اور خوف اور ڈر کا احساس ماں کے اندر موجود نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر مسلسل یہ کیفیت ہے کہ وہ چاہی جا رہی ہے، اس کے ارد گرد تمام لوگ سرشار ہیں اس خوشی سے کہ وہ دنیا کا عظیم ترین کارنامہ انجام دینے والی ہے، اور جو بھی جینڈر آئے گا وہ ہمارے لیے ایک مسرت کا، خوشی کا پیغام لے کر آئے گا۔ تو یہ ابتدا ہے تصور ناکامی کی، اور اس کے اندر پیدا ہونے والے امکانات اور پاسبلٹیز اور ایڈورسٹیز کی۔